اسی طرح آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح تراویح ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد قیام اللیل، انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور عبادات کرتا ہے، یہ ساری نفلی عبادات ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں اگر وہ کوئی فرض ادا کرتا، اس فرض کی ادائیگی پر اس کو جتنا ثواب ملتا، رمضان میں کوئی نفل کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نفل عبادات کی ایک طویل فہرست ہے، وہ چاہے حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ کسی نفل عبادت کو علماء نے لکھا ہے فرض کا درجہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان ساری زندگی نفل عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، علماء نے لکھا ہے ایک فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی نفل عبادت میں گزار دے، ایک فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے فرض نماز کی اور فرض عبادت کی، چاہے وہ فرض روزہ ہو، فرض نماز ہو، فرض حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فضیلت عطا کر دی کہ بھائی نفل نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نفلی صدقہ کر لو، کسی کے ساتھ بھلائی کر لو، کسی کے ساتھ تعاون کر لو، کسی غریب کی مدد کر لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، کوئی بھی نفلی کام کر لو جو تم پہ فرض نہیں ہے، جو تم پہ شریعت نے لازم نہیں کیا، لیکن اگر اس مہینے میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیکج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیشکش ہے کہ اس مہینے میں تمہاری اس نفل عبادت کو فرض بنا دوں گا اور تمہیں اتنا ثواب دوں گا گویا تم نے کوئی فرض عبادت ادا کی ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کا کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ آخر کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کرنے کی کہ فرض نماز پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا؟ اصولی طور پر تو یہی ٹھیک تھا، بھائی ایک فرض نماز پڑھی، ایک فرض نماز کا ثواب لے لو، یہ تو دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے۔ لیکن اب آپ یعنی اللہ کی رحمتوں کی تہ در تہ رحمت ہے اللہ کی کہ سب سے پہلے رمضان کا مہینہ دیا، پھر رمضان کو ایک بڑی فضیلت دی، پھر یہ کہا کہ اگر عام دنوں میں بھی نیکی کرتے ہو تو ایک نیکی کو 10 کے برابر کر دوں گا، اگر رمضان میں کرتے ہو تو ایک نفل کو فرض کے برابر کر دوں گا، فرض کرتے ہو تو 70 کے برابر کر دوں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیوں جلائے گا، یہ اس لیے جلائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندے کو کیوں جہنم میں جلائے گا؟ کیا اتنا رحم بھی کسی نے کیا ہے؟ جس کی شفقت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی رحمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کو آپ سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کسی امت کے ساتھ نہیں فرمایا، صرف اور صرف اس امت کو موقع موقع پر پیشکش کی ہے، آفر کی ہے کہ بھائی توبہ کر لو، یہ کر لو، یہ ثواب مل جائے گا، یہ کر لو، یہ ثواب مل جائے گا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جب اللہ نے اتنی رحمت کی ہے تو پھر اللہ کا غضب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی رحمت کوئی کر نہیں سکتا جتنی رحمت اللہ نے کی ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آپ کو ایک نفل کا ثواب عطا کر دے، یا آپ کو ایک نیکی کا ثواب 10 درجے بڑھا کر عطا کر دے؟ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں اس امت پر. اور پھر اس رمضان کے مہینے میں جس کو حاصل اگر کوئی کر لیتا ہے تو بڑا سعادت مند ہے، اور اگر اس سے کوئی محروم رہ جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ آیا ہم اس مہینے میں اللہ سے اپنی مغفرت کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اب صبر یہ بھی اس روزے کی بہت بڑی تعلیم ہے. اس حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا صبر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے رک جانا. انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ کھانا اب تک حلال تھا تمہارے لیے، اب روزے کی حالت میں حلال نہیں رہا. یہ پانی اب تک حلال تھا، اب روزے کی حالت میں حلال نہیں رہا. تو انسان صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اس سے رک جاتا ہے. یہ مہینہ اس بات کی تربیت کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں بول دیں کہ اس سے رک جاؤ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ رک جائے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کرو تو اس کو کیا جائے. جب اللہ نے کہا کہ اس سے رک جاؤ تو رک جائے. اب یہ تربیت اس لیے ہے کہ رمضان میں انسان حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور رمضان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی حرام کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی سود کھانا چھوڑ دو، رشوت کھانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، بہنوں کا حق دبانا چھوڑ دو، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چھوڑ دو، یہ حرام کام چھوڑ دو. جب اللہ رمضان کے بعد یہ کہے گا تو رمضان میں اگر اس چیز کی تربیت حاصل کی ہوگی تو رمضان کے بعد پھر اس کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یار رمضان میں تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، چھپ کر پانی پی سکتے تھے، پھر بھی پانی نہیں پیا. روکنے والی طاقت کون سی تھی؟ وہ اللہ کا حکم تھا جس نے آپ کو روکا کہ تنہائی میں بھی آپ نے نہ کھایا، تنہائی میں بھی آپ نے پیا نہیں، تنہائی میں بھی آپ نے روزہ نہیں توڑا. یہ روکنے والی طاقت کون سی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. تو رمضان اس چیز کا درس ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان اس چیز کو سامنے رکھے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ اللہ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے. جو اللہ روزے میں موجود ہے وہی اللہ روزے کے بعد بھی موجود ہے. جس اللہ نے روزے میں یہ چیزیں حرام کی ہیں روزے کے بعد بھی حرام کی ہیں. یہ بھی اس مہینے کا بہت بڑا درس ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی کے تقاضوں کو، عقل کے تقاضوں کو، ہر تقاضے کو پسے پش ڈال کر شریعت کے تقاضے کو سامنے رکھے. اب کہنے کو تو یہ رمضان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ عقل پرستوں کا بہت بڑا علاج ہے. اس کے اندر جو لوگ ہر چیز کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں یہ رمضان ان کے لیے بہترین علاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں رمضان میں اللہ نے حلال کھانے پینے کو حرام کیا. اب ایک تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یار تمہارے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، تمہارے پاس پانی موجود ہے، آخر کیا ضرورت ہے تمہیں نہ کھانے کی؟ عقل تو اس بات کو نہیں مانتی. چلو روزہ رکھ لیا، اگر کوئی شخص سحری میں 1 منٹ کی تاخیر کر دیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. اگرچہ وہ پھر یہ کہے کہ میں افطاری بھی 1 منٹ دیر سے کر لوں گا، یا افطاری میں 2 منٹ دیر سے کر لوں گا، یا افطاری میں 3 گھنٹے دیر سے کر لوں گا، روزہ اس کا بھی نہیں ہوگا. افطاری کا وقت اللہ نے متعین کر دیا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد افطاری کرنی ہے. اب اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے، تاخیر کرنا گناہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ افطاری میں تاخیر نہ کرے، افطاری میں جلدی کرے، غروب آفتاب کے بعد فوراً افطاری کرے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
عشاء میں افطار کروں گا، مغرب میں نہیں کرتا، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اتنی دیر بھوکا رہا ہوں، 1 گھنٹہ اور بھی بھوکا رہنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو لمٹ بتا دی تھی کہ اس ٹائم روزہ شروع ہوا، اس ٹائم بند ہو گیا، تو جس ٹائم شریعت نے بتایا اسی ٹائم شروع ہوگا، جس ٹائم شریعت نے بتایا اسی ٹائم ختم ہوگا۔ اب چاہے آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ کہیں کہ میں نے سحری 1 گھنٹہ دیر سے کی تھی تو افطاری 1 گھنٹہ دیر سے کر لیتا ہوں، تو عقل تو اس بات کو مانتی ہے، شریعت اس بات کو نہیں مانتی۔